نگار خانہ حیرت نما میں جلتا ہوا چراغ جب تاریخ کے نہا خانوں میں روشن ہوتا ہے تو پھر کسی سہمے ہوئے مہتاب کے ٹکڑے دیکھتا ہے. ایک ٹکڑا مغلیہ سلطنت کے زوال کا آئینے دار تو ایک انگریز نوآبادیاتی شہنشاہیت کا، جنہوں نے اچھی غلامی کے سراب میں ہماری نسلوں کو بہترین غلام بنا ڈالا. کہ تاریخ کے صفحات پر پڑے یہ نقوش چراغ کو بجھنے میں مدد دیتے ہیں. پھر ایک تخیلاتی صدا بلند ہوتی ہے کہ ٹھہرو، تاریخ کے صفحات پر پڑے یہ دھندل کے دیکھنے آئے تھے. کہنے لگتی ہے کہ جب لارڈ میکالے کا شاطر دماغ اس قوم کے جوانوں کو مفلوج کر رہا تھا اور انگریز افسر شاہی غلامی کا توق اس قوم کے معماروں کو پہنا رہی تھی، اس وقت میری شاعری نے ان کی بجھتی سوچوں کو جوانی دی. کہنے لگتی ہے کہ میرے الفاظ کی روح تک پہنچ گئے کہ یہ اقبال کی خودی ہے جو تعلیم و تعلم کے ابلاغ کا ذریعہ ہے، جو تحقیق و تخلیق کی روانی کا مورخ ہے اور جس نے بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دی ہے. صدر اعلی وقار ایک اور تخیلاتی صدا بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جب ہندوستان میں مسلمان بیدار ہوئے تو ایک رہنما کی صورت میں نے بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دی اور ایک قافلہ سالار بن کر مملکت خدا داد حاصل کیا. نگار خانے میں موجود اب یہ چراغ تاریخ کے امک نقوش پر نظر دوڑاتا ہے تو ایک جانب قندیلیں روشن ہیں. پاس جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک شخص کے الہامات نے نبوت کا دعویٰ کر کے مسلم دنیا میں ایک فساد برپا کیا، انگریز نوآبادیاتی ایجنڈے کا یہ آئینے دار شخص انہی کے وظیفے پر پل کر مسلمانوں میں نفرتوں کا زہر گھولنے لگا تو پھر کتنے ہی لوگ تحریک ختم نبوت پر اپنی جانیں نچھاور کرتے گئے. چراغ تحریک ختم نبوت کی چند شخصیات سے ملتا ہے جنہوں نے 6 ستمبر 1974 کو اس قوم کی بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دے کر یہ نعرہ بلند کیا کہ مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. تاریخ کے یہ مناظر چراغ کو بجھنے سے بچاتے ہیں. چراغ دیکھتا ہے کیسے ایک شخص نے ملک کو ایٹمی قوت دے کر اس کی بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دی. نگار خانے میں موجود یہ چراغ ماضی سے اپنی راہ ہموار کرتے حال تک پہنچنے سے پہلے ٹھہر جاتا ہے تو ایک جانب دیکھتا ہے پاکستان کا ایک شہری جس نے کئی گولیاں کھا کر جام شہادت نوش کیا، جن کے ادارے سے چلنے والے نونہال نے اس قوم کے بچے بچے کو وطن سے محبت کا دائی بنایا. ان کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہے کہ میں نے بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دی ہے، میں نے بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دی ہے. پھر کون اس جوانی کا انکار کرے گا صدر اعلی وقار؟ اس ایوان میں بیٹھا ہر شخص جس نے نونہال پڑھا ہے وہ نونہالان وطن کی تعمیر و ترقی اور ان کی سوچ کا علل اعلان دائی ہے. نگار خانے میں اب خاموشی طاری ہے. چراغ ٹھہرا ہوا یہ چراغ اب حال میں روشن ہوتا ہے تو دیکھتا ہے مملکت خدا داد کے چشمہ حقوق انسانیت سے لہجہ بلہجہ ابھرتی روپوش بوندوں نے ایسا سراپا کوثر برپا کیا جس کی پرتوں میں کہیں مہرنگ بلوچ کی جد و جہد، طاہرہ قاضی کی قربانی، اعتزاز احسن کی شجاعت، حدیقہ کینی کا عزم مسلسل، ایدھی اور چھیپا کی انسان دوست کاوشیں بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دے کر یہ بتا رہی ہیں کہ چراغ چل رہا ہے. وہی چراغ صدر اعلی وقار جس کی بنیاد اسلام کے فلسفے پر ہے. پھر جب کوئی اس فلسفے میں اقوام ناپید کی طرح ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یوتھ کلب کی ٹیم بزور بازو اور تکلم ایک ایسی سیسا پلائی دیوار معلوم ہوتے ہیں کہ جن سے یہ چراغ اسی پرنور فضا میں جھومنے لگتا ہے کہ صدر اعلی وقار چراغ چل رہا ہے. حیدرآباد کے مقررین
جب کراچی کی سڑکوں پر لٹ کر بھی ارشاد میں ارشاد کر کے بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دے رہے ہیں کہ صدر علی وقار چراغ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، کہ اقبال ہم نے تیرے خوابوں کو روانی دی، ہم نے قائد تیری سوچوں کو جوانی دی، ہم نے اس دہر میں جلایا ہے ایک اور دیا، ہم نے بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دی، ہم نے بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دی۔